اب اس سے سوال ہمیں یہ نکلتا ہے، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لاکھوں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اب دعا نہ قبول ہونے کی دو صورت ہے، یا تو ہم صحیح طریقے سے پکارتے نہیں، یا اللہ رب العزت کا کلام جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب مجھ سے کوئی بندہ دعا کرتا ہے، جب مجھ سے بندہ کوئی التجا کرتا ہے، التماس کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اجیب الدعوت، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور اس کے بدلے میں نعمتیں عطا کرتا ہوں۔ تو اس کی تفصیلی طور پر اگر ہم یہ بیان کریں کہ جب تک کہ ہم صحیح طریقے سے اس کو دعا مانگنے کا طریقہ نہ معلوم ہو، دعا کرنے کا طریقہ نہ معلوم ہو، تو بھی یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ جو کہ لازمی ہے کہ سب سے پہلے دعا کے قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اگر ایمان آپ کے پاس ہے، اللہ رب العزت کے وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہیں، تو آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اور ایسی بھی صورت میں اگر قبول نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل نہیں کر پا رہے ہیں صحیح طریقے سے، جس کی وجہ سے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ میں چند باتیں اس حوالے سے میں ذکر کر دوں۔ حافظ ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں دعا نہ قبول ہونے کی 10 وجہ جو سب سے بنیادی طور پر اللہ کے ولی فرماتے ہیں، ابراہیم نصر کرمانی جو کہ ایک ابدال میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دعا قبول نہ ہونے کی 10 وجہ ہیں، جس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن اس کا حکم نہیں مانتے، اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اے ایمان والو، جب اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر چکے ہو، رسول کی رسالت کی تصدیق کر چکے ہو، جب اپنے رب کی ربانیت کا اقرار کر چکے ہو، رب کی ربانیت کی تصدیق کر چکے ہو، تو یہ جان لو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ پورے طریقے سے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کی فرمانبرداری کرو، اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرو، نہ یہ کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کی پیروی نہ کرو۔ تو اسی کو نقل کرتے ہوئے ابراہیم نصر کرمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلا وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا تو اقرار کر لیے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو احکام نافذ کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اوپر حکم صادر کیا ہے، ہم اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے۔ پھر دوسری وجہ، دوسری صورت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندہ ارشاد فرماتا ہے کہ دوسری صورت دعا قبول نہ ہونے کی یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے۔ ناظرین، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی گفتگو قرآن کریم میں کی ہے، جس طریقے سے ایک آیت میں پیش کرتا ہوں، کوٹ کرتا ہوں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میری رضا چاہتے ہو، میری خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میرے محبوب کی اتباع کرو، فاتبعونی، اے محبوب آپ فرما دے کہ میری اتباع کرو۔ ناظرین، تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اقرار کریں تو اللہ رب العزت کے حکم کی فرما برداری بھی کریں اگر دعا قبول کرانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر رسول کی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو رسول کی اتباع کرنے کی بھی کوشش کریں۔ جب تک کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کریں گے تب تک کہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظ میں ارشاد فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اپنے مومنین بندوں سے، اپنے مومنین غلاموں سے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے میری اتباع کرے۔ تو دعا کے قبول ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے، یہ بھی لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی جانب سے جو رسول ہماری طرف آئے ہوئے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوہ حسنہ فرمایا ہے، اس کی پیروی کریں۔
اور تیسری صورت جو بیان کرتے ہیں ابراہیم کرمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ کہ قرآن مجید تو پڑھتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ تیسری صورت ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی تصدیق تو کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کی دعوت تو کرتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نہیں کرتے، ان کی پیروی نہیں کرتے۔ اور جو تیسری صورت یہ ہے، یہ قرآن مجید تو خوب پڑھتے ہیں، تلاوت تو کرتے ہیں لیکن نہ اس کے معنی سمجھتے ہیں، نہ اس کے معنی کا مطلب ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرنے سے کوئی مطلب ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم جب پڑھیں تو قرآن کریم کے معنی بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب قرآن کریم پر سمجھنے کی کوشش کریں تو اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ پھر چوتھی صورت یہ بیان کرتے ہیں کہ جنت کو پسند کرتے ہیں لیکن جنت کے راستے کو پسند نہیں کرتے، یعنی جنت کی تو خواہش رکھتے ہیں کہ جنت میں ہمیں اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، لیکن جنت میں جانے کے لیے کیا کیا عمل کرنا چاہیے وہ عمل نہیں کرتے۔ اور جو پانچویں صورت ہے وہ یہ کہ جہنم کو ناپسند کرتے ہیں لیکن اسی کے راستے کو پسند کرتے ہیں، اسی کے راستے پر چلتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جہنم سے ہم دوری کو اختیار کرتے ہیں لیکن جہنم سے کی جانب جو لے جانے والی چیزیں ہیں، جو لے جانے والے کام ہیں، جو لے جانے والے راستے ہیں، ہم اسی پہ اڑے رہتے ہیں، اسی کو کرتے ہیں۔ پھر چھٹی صورت جو بیان کرتے ہیں کہ ابلیس کو اپنا دشمن تو مانتے ہیں، شیطان کو اپنا دشمن تو مانتے ہیں لیکن پیروی اسی کی کرتے ہیں، جس طریقے سے میں نے آیت بیان کی کہ یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اگر تم اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت ہر بات تمہاری مان لے، تمہاری بات سن لے، تو تم شیطان کی پیروی نہ کرو بلکہ میرے احکام کی پیروی کرو، میرے رسول کی پیروی کرو۔ تو یہ چھٹی صورت ہے جو کہ ابلیس کو شیطان کو ملعون کو ہم تو دشمن مانتے ہیں لیکن اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ پھر جو ساتویں صورت بیان کرتے ہیں، لوگوں کو دفن کرتے وقت لوگوں کو دفن تو کرتے ہیں اور اپنی موت کو یاد نہیں کرتے۔ ہمیں اس سے درس ملتا ہے کہ اگر ہم کسی قبرستان میں داخل ہوں تو اس سے اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کرے، اپنی زندگی کے بعد کے جو آنے والے ایام ہے، جو آنے والی زندگی ہے، اس حوالے سے بھی غور کرے، اس حوالے سے بھی سوچے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہم مرنے سے پہلے ہم نے کیا کیا اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، اس حوالے سے بھی اپنے موت کو یاد کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول اللہ کے ولی فرماتے ہیں جو کہ آٹھویں صورت، اپنے بھائیوں کے عیوب کو تلاش کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کی برائی کو تلاش کرتے ہیں لیکن اپنے اندر کی جو چھپی ہوئی برائیاں ہیں، جو چھپی ہوئی چھپے ہوئے عیوب ہیں، اس کو ہم پردہ پوشی کرتے ہیں، اس کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں۔ تو دعا نہ قبول ہونے کی بھی ایک یہ بھی صورت ہے کہ آپ دوسرے کی برائی کو تلاش کرتے رہیں، دوسرے کی برائی کو ڈھونڈتے رہیں اور اپنی برائی کو بھلائیں، اپنے برائی کو نہ دیکھیں بلکہ دوسرے کی برائی کو ڈنکا پیٹیں۔ اور نویں صورت یہ ہے کہ مال جمع کرتے ہیں اور اپنی موت کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو مال کو جمع کرتے ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتے ہیں، جہنم کی وادی ہے ایسے لوگ جو مال کو جمع کرتے ہیں اور یہ بھی گمان کر بیٹھتے ہیں کہ ہر مصیبت میں، ہر جو بھی وقت آنے والا وقت ہے، جو بھی مصیبت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں ہمارا مال مدد کرے گا، جبکہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کہ نہ چاہے تب تک کہ اس کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ہم مال کو تو جمع کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی راہ میں اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر خرچ نہیں کرتے۔ پھر 10ویں صورت جو بیان کرتی ہے ابراہیم کرمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبریں کھودتے ہیں پھر بھی عالیشان مکان بناتے ہیں۔ قبر تو کھودتے ہیں، قبر میں تو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم اتنی سی زمین کے لیے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور اس کے بعد اپنے عالیشان مکان بنانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اگر یہ 10 صورتیں ہم اپنے اندر پالیں تو سمجھیے کہ دعا نہیں قبول ہو سکتی،
اور جو اگر یہ 10 چیزیں جو پازیٹیو طریقے سے پا لیا جائے، یعنی کہ اللہ رب العزت کو مان لیے، اس کے اقرار کرتے ہوئے اس کے حکام کی بھی تعمیل کرے، اس کے حکام کو ہی مانے، اس کی پیروی کرے، اللہ رب العزت نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا اس کی بھی پیروی کرے، یہ تمام چیزیں اگر پا لی جائیں گی تو یقینی طور پر آپ کی دعائیں قبول ہو سکتی ہے۔